بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب قدر والاحترام اکابر ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذوالفقار، محترم حاضرین کرام، اللہ تعالی جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی و فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ التحیات و تسلیمات میں ذکر مبارک کے حوالے دے نال منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں اور سارے برادران جناب محترم کا ملک غلام شبیر صاحب، ملک محمد بشیر صاحب اور ملک محمد نذیر صاحب نے اپنے والد گرامی قبلہ محترم محمد رمضان صاحب مرحوم نے اس سال ثواب واسطے اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے دے اس ذکر مبارک کے جز و برکات تمام منتظمین اور اسا سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک نہ محترم برادران نے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ایسی نیک اور صالح اولاد جڑی کہ انفرادی طور پہ بھی اگر والدین انہوں نے زندگی وچ وصال پا لیں تو انہوں نے اپنی دعاواں وچ یاد رکھیں اور اجتماعی طور پہ بھی انہوں واسطے دعا ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ایسی اولاد کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے آپریٹر بھائی کے لیے میں ایکو سسٹم والے ایکو ختم کرتا ہوں، ساؤنڈ سسٹم ایکو بھی محترم حضرات، ساڈے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے جو حضرت عمر بن العاص محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوئے اور آکے عرض کی تھی کہ حضور انا ابی ماتا وکانا کافرن، حضور میرا باپ جڑا ہے آس بن وائل سامی کرشی وہ مر گیا ہے اور آپ دے علم دے چاہے کہ تمام دی تمام زندگی اس نے کفر دوتے گزاری ہے اور حضور کفر دی حالت جی اس دی موت آئی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی جو ہے اس تصور دے مطابق اس نے مرن تو پہلے اسا دونے بھائیوں نے وصیت کی دی ہے، میں عمر نو بھی اور میرے بھائی ہشام نو بھی اوسا بیت کے میت رکبہ مرن تو پہلے اس نے اسا دونوں بھائیوں نے وصیت کی دی ہے کہ میں تسا دونے بیٹیاں واسطے بے پناہ مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس وقت میری وفات ہو نے تو میں نے دفن کرنے تو بعد 50 غلام میری طرفوں ایک بیٹا آزاد کرے اور 50 غلامی دوسرا بیٹا آزاد کرے۔ تو حضور باپ دے مرن تو بعد میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے دے 50 غلام والد صاحب دی نیت کر کے آزاد کر چکے اور اس تو بعد میں نے بھی وہ آکھے کہ میں بھی اپنے حصے دے 50 غلام والد صاحب دی نیت کر کے آزاد کرا۔ تو حضور میں انہوں نے یہ گل کی ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دا غلام ہاں، محبوب کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے جب تک میں محبوب کریم علیہ السلام دے کو رہنمائی نہ لے سا اس وقت تک عمل نہ کر سکتا۔ تو حضور میں آپ کی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو گیا۔ افآتکو انہو 50 باقیتن، کیا جڑے باقی دے 50 غلام ہن پہ میں مومن اور مسلمان آپ دا صحابیاں والد صاحب جنہیں وہ کفر دوتے مر گئے تو کیا ایک کافر شخص واسطے میں ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ 50 غلام آزاد کرنا ایک کافر شخص واسطے وہ میرے واسطے جائز ہے اور وقت اگر میرے واسطے جائز ہے تو کیا انہا 50 غلام دی آزادی کا ثواب مرن تو بعد میرے والد صاحب کو پہنچ ہوئے سی۔ تو آپ دیکھ سو کہ سیاستہ دے مجموعے بھی شامل حدیث پاک کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس دی دوسری جلد صفحہ 43 دوتے حسن سند دے نالے حدیث پاک ہے
کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام عمر بن العاص، میری شریعت مبارکہ وچ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انہو لو کان مسلمن، بے شک اگر فوت ہونے والا مسلمان ہوئے، فآتقتم عنہ، ود اس فوت شدہ مسلمان دی طرف تساں غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ، یا اس فوت شدہ مسلمان دی طرف کوئی بھی صدقہ کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، خیرات کرو، او حججتم عنہ، یا اس فوت شدہ مسلمان کی طرف حج کر کے آؤ، بلغہ ذالکا، جس وقت فوت ہونے والا مسلمان ہو سی، انہاں تمام دی تمام نیکیاں دا ثواب اس کو پہنچ گئی۔ اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے، چونکہ قرآن پاک دے 28ویں پارے سورہ حشر دی آیت نمبر 7 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے پیارے رسول علیہ السلام کو عطا فرماوے، قرآن فرماتا ہے خضوع، فوری طور تے اس چیز کو قبول کر لیا کرو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جیڑی گل تو جیڑی چیز تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو منع فرماوے، اس چیز تو فوری طور تے رک جایا کرو۔ تو جو کچھ محبوب علیہ السلام عطا فرمائے سن، آپ جیڑا حکم ارشاد فرمائے سن، اس کو مننا ہر مومن دوتے، ہر مسلمان تے فوری طور تے فرض ہو ویندے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت دیجئے سوال پیش کیتا گیا، اور سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے چیز فرمائی کہ انہو لو کان مسلمن، بے شک اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے تو زندہ مسلمان اس دی طرف جیڑی نیکی اچھائی کر سن، بلغہ ذالکا، اس نیکی کا ثواب انہوں پہنچ گئی۔ میرے دوستو، سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات دوتے بھی اور آپ دی تمام امت دوتے قربانی جیڑی ہے وہ سن 2 ہجری تو فرض ہوئی ہے، حج جیڑا ہے وہ سن 9 ہجری تو فرض ہوئے ہے۔ لیکن جس وقت مدینہ طیبہ وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ریاست، آپ دے ادارے معرض وجود وچ آ گئے، تو زکوٰۃ دا حکم بھی آ گیا، اور اس دے نال نال قربانی دا حکم بھی جڑا ہے وہ بھی آ گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام سن 2 ہجری دے 10 ذی الحج میں بھی قربانی فرمائی، اور سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری دے وچ، ربیع الاول شریف تیسرا مہینہ ہے، لہٰذا سن 2 ہجری تو لے کے سن 10 ہجری تک دا ذی الحج محبوب کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک وچ قربانی دے فرض ہونے تو بعد آئے، تو سن 2 ہجری تو لے کے سن 10 ہجری تک آپ اگر شمار کر سو اپنی انگلیاں دیتے تو کامل 9 سال بن سے 9 سال عالم دنیا دے وچ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں مبارک دے نال جانور ذبح فرمائے، قربانی دے موقع دیتے، عید الاضحیٰ دے موقع دیتے۔ محبوب علیہ السلام ہمیشہ 2 جانوروں کا انتظام کرتے ہیں جڑے کہ میڈھے یعنی چھترے ہوا کرتے ہیں، ساڑھے واسطے پابندی نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے درمیان اور اللہ پاک کے درمیان کوئی ایسی حکمت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سال شروع ہون دے ابتدائی دنوں میں آپ اپنے تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار، اپنے تمام دے تمام پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین دے اعلان فرما چکے ہیں کہ جڑا بندہ بھی جتھے بھی بنے، اگر اس نو ایسے 2 میڈھے یعنی چھترے نظر آویں کہ ینظران فی السواد، جڑے لیدے بھی سیاہی دے وچ ہونے، اور یمشیان فی السواد، چلدے بھی سیاہی دے وچ ہونے، یجلسان فی السواد، بیٹھدے بھی سیاہی دے وچ ہونے۔ سیاہی دے وچ دیکھنے دا مطلب ہے کہ آپ فرمائیں کہ تساں جڑے بھی خاندان، گھرانے، قبیلے بھیڑاں بکریاں پال دے اور انہوں نے چھترے مینڈھے باقاعدہ پالے ہوئے، تو تساں تلاش کرنا ہے، نظر رکھنی ہے کہ ایسے 2 چھترے جنہاں دی اکھاں دے ارد گرد اون جڑی ہے وہ سیاہ ہوئے۔ سیاہی دے وچ چلن دا مطلب ہے کہ انہاں دے سن تو لے کے گوڑیاں تک جڑے پنڈلی دے لت دے اون ہے پئی وال وہ بھی سیاہ ہوئے، اور سیاہی دے وچ بیٹھن دا مطلب ہے کہ انہاں دے پیٹ دے تے جڑی اون ہے وال وہ بھی کالے رنگ دے ہون، سیاہ ہوئے۔ اس دی حکمت کیا ہے وہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے علم مبارک وچ ہے۔ وہ پیارے صحابہ کرام سال بھر نگاہ پاوے نا، اللہ پاک دی طرفوں کرم نوازی ہو گئی، واقعتاً ہر سال ایسے چھترے اور میڈھے میسر ہوئے گیا۔ یہ کو ختم کرنا چاہیے، ہر بندن سمجھ آ گیا۔
محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ خرید کے پیش کیتے ونی میرا وہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. آپ نے امتیوں نے بھی فرمایا تو حافو تو حابو، اگر ممکن ہوئے اتنی طاقت اور گنجائش ہوئے مسلمان دے گلو تاکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے تعلق والے مسلمانوں تحفے ہدیے گفٹ اور تحائف پیش کیتے کرو، اس دن باہمی محبت زیادہ ہوتی ہے. محبوب علیہ السلام خود بھی تحفے تحائف عطا فرما دینا اپنے مہمانوں جو حضرات ملن واسطے آمنا جنہ کو نبی پاک علیہ السلام قدم رجا فرماوینا. محبوب علیہ السلام تحفہ قبول بھی فرمائیں دیا اور وہ جواب دیچ اس تحفے نالوں زیادہ قیمتی زیادہ نفیس تحفہ ڈیمڑ والے نو عطا بھی فرمائیں دیا. لیکن یہ چکے ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دیچ مالی عبادت دا معاملہ. محبوب کریم علیہ السلام وقت خود اپنی جیب خاص دیچو پیسے عطا فرماوینا اور سارے پیارے آقے کریم علیہ السلام دا یہ بھی مقدس نورانی طریقہ ہے کہ جتنی قیمت دیو چیز ہو گیا قیمت طے ہو گیا کہ یہ چیز مثلا 10 روپے دیے، محبوب کریم علیہ السلام دی ہمیشہ عملی طور تے کوشش ہویا کر دی گئی کہ اصل قیمت بھی عطا فرماوینا قیمت نالو زیادہ پیسے بھی عطا فرماوینا. اور چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دے دور مبارک وچ سونے دا دینار چلدا ہے چاندی دا درہم چلدا ہے تو جس وقت دینار ایک ڈتا بھی نہیں ویا چاندی دے درہم دے بہت زیادہ بن دیں وہ دکاندار یا جس طرح آپ کا کوئی تجارتی معاہدہ ہوئے لین دین دا معاملہ ہوئے وہ دینار گن کے کچھ درہم اگر واپس کرنے لگیا کھلے پیسے بقایا واپس کریا. ہمیشہ سارے محبوب علیہ السلام دا عمل مبارک رہا کہ محبوب علیہ السلام بننے ہوئے پیسے دیوے نہ چاہ جیڑا بقایا بندا ہویا محبوب بڑی مسرت اور خوشی دے عالمی فرماوینا یہ بھی اساں تینوں دیتا آپ بقایا واپس نہ کیندے ہوندے. یہ شفقت آئی مہربانی آئی کرم نوازی آئی. اور یہ بھی سارے محبوب علیہ السلام دا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز خریدے نا اور اس وقت کوئی دوسرا بندہ آ گیا اور محبوب علیہ السلام کی خریدی ہوئی چیز دی تعریف کیا کرے آپ کہ حضور کیا بات ہے آپ نے بڑی اعلیٰ چیز خریدی ہے، محبوب فرماتے ہیں چیز اچھی ہے خوبصورت ہے قیمتی ہے، جی حضور کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا تو جو دی تعریف کر رہے ہیں تن اچھی لگ رہی ہے آتا ہی تو کہا یہ ہمیشہ واسطے تیری ہوگی تینی ہوگا. آپ صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الوجود وچ حدیث صحیح موجود ہے کہ ساڑھے آقے کریم علیہ السلام نے بڑا ہی قیمتی سرخ عربی اٹھ جڑائی وہ آپ نے خریدا. معاہدہ مکمل ہو گیا محبوب کریم علیہ السلام نے قیمت ادا فرمائی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت اس مقام تو گزر رہے ہیں جس نے محبوب علیہ السلام دی زیارت ہوئی فوراً محبوب علیہ السلام دے قدمہ وچ حاضر ہو گئے. بس ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے مقدس نورانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی مبارک ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دے پاکیزہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی مبارک ہستیاں انہاں دا طریقہ ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ انتہائی ادب و احترام دے نال حاضری دے گا، آہستہ آواز دے نال محبوب علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کرے گا. اور وقت محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضری دا انداز آئی پیارے صحابہ کرام فرماندے کہ اساں جنن محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوا تو سن محبوب علیہ السلام نال محبت اتنی آئی عقیدت اتنی آئی اور محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات اتنی حسن و جمال اور اتنا وقار محبوب علیہ السلام دا اساں محبوب علیہ السلام دے کنا نقبلو یدیہ و رجلیہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضری دے ہوا. ابو داؤد شریف دوسری جلد سوا 301 کتاب الاستیزان چھ الفاظ ہیں اسا محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک بھی چموا محبوب علیہ السلام دے پاؤں مقدس بھی بوسا چموا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت عقیدت و احترام نال محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی حضور میں نے سمجھ آئی ہے کہ اٹھ آپ نے خریدا ہے. قال نام فرمایا عبداللہ بالکل یہ اٹھ اساں خریدا ہے. حضور کیا بات ہے اتنا طاقتور اٹھ اتنا جوان اتنا حسین و جمیل خوبصورت فرمایا سر اتنے پیسے عزیز خریدا ہے حضور بڑی مناسب قیمت ہے کیا بات ہے. اٹھ دے بارے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تعریف فرمائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اٹھے اچھا لگ رہے ہیں جی حضور قربان ہوں بالکل اچھا لگ رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے مہار حضرت عبداللہ بن عمر کو پکڑا چھوڑی فرمایا اے گنو اے اساں توانو ہمیشہ. محبوب ایسی کریم ہستی آپ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز وچ امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند نال تخریج فرما رہے ہیں
کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک جو مسجد شریف وچ قائم نورانی مجلس میں تشریف لے کے آئے، آپ کچھ دیر تشریف فرما رہے، اور اس دن محبوب علیہ السلام نے نیا لباس زیب تن فرمایا، قمیض پہلے والی محبوب علیہ السلام نے پہنی ہوئی ہے، لیکن جو تہ بند شریف چادر مبارک ازار مبارک نبی پاک علیہ السلام نے زیب تن فرمایا پہن رکھا ہے، وہ آپ کی خدمت وچ نویں چادر بڑی نفیس بڑی قیمتی تحفتاً پیش کی گئی، آپ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور وہ تحفتاً دیون والی ہستی پیارے صحابہ کرام جو جے محبوب دی مجلس سے چل، تو محبوب علیہ السلام چونکہ لوگاں دے دل نو خوش کرنا یہ تو محبوب کریم علیہ السلام دی پہلی ترجیح ہویا گیا، دل کہہ نہ تو محبوب علیہ السلام ہر ایک نو راضی خوش، یہاں تک کہ اگر 1000 بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی مجلس اقدس وچ ایٹ اے ٹائم ایک وقت وچ حاضر ہوئے تو سارے محبوب علیہ السلام پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک اس طرح نظر کرم فرماوینا، ہر بندے کو حال حویلہ پوچھنا، گفتگو فرماوینا، اس دے بچیاں دے معاملات، صحت دے، گھر دے، جڑی چیز جو ذرا پریشانی دے فوراً دعاؤں دے حق کے 1000 بندے چونکہ محبوب آپ وقت جڑا ہے وہ محبوب دے کنٹرول دے اساں تا وقت دے محتاج ہونے نا، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوندے جی گھنٹہ ہو گیا 50 منٹ ہو گئے فلانا کام منگو کرنے، پورا ایک شیڈول بنا ہوئے ہوتا ہے سارا مصروفیات دا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ تا ہر چیز نو فیض و برکت پہنچاون والی بار گئے، تو پیشی تو دیگر تک دا وقت دیگر تو مغرب بڑا وسیع ہو گئے، جتنا سارے محبوب چاہوے نا وہ محبوب علیہ السلام پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک برابر حق ہر حکمت شفقت مہربانی، یہاں تک کہ جس لئے مجلس ختم ہو گیا لوگ اپنے گھر پہنچے نا، ہر بندہ اپنے گھر بن کے ذکر کریا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جملہ حاضرین دے وچ سب تو زیادہ اج نگاہ کرم میرے ہوتے ہر ایک تے اتنی مہربانی اور کرم نوازی، تو چونکہ اس بندے نے وہ چادر کس مقام تو اس نے خریدی محبوب دی محبت وچ آ کے گفٹ کی تھی اور پیش کی تھی، محبوب نے قبول فرمایا، بس آپ اندر تشریف لے گئے پردہ داری وچ بن کے فوراً تہ بند شریف آپ نے تبدیل فرمایا تاکہ میں انہوں نے دکھتا ہوا تحفہ پہن کے جس لئے آسان میرے اس غلام دیا تحفہ دیتا ہے ادھا دل ٹھنڈا ہو ویسی کلیجہ راحت ہی چاہ ویسی، اس نو خوش کرنے واسطے محبوب کریم علیہ السلام تہ بند شریف زیب تن فرما کے پہن کے آپ مجلس جلوہ گر ہو گئے، اتنے چک صحابی رضی اللہ عنہ مزید مجلس مبارک چاہ گئے، حدیث صحیح وچے جس نے انہوں محبوب کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی، تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا حسن و جمال آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 99 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے 27 سال دی عمر دے محرم سن 7 ہجری غزوہ خیبر دے موقع تھے یمن دے قبیلے دوسی جو چل کے پہلی دفعہ محبوب علیہ السلام دی زیارت مقدسہ کی تھی، تو اس نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیاوی 60 سال تو کچھ مہینے زائد ہو چکے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے چاہے تا ہجرت دا 7واں سال ہے، اور 53 سال دی عمر مبارک ہے سارے محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے، 60 سال سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی دنیاوی عمر مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمادن جس نے فاصلے تو میں محبوب کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی تو میں نظر آیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیمن حسن و جمال دے وچ سارے پیارے محبوب وسیم ذات بابرکات ہیں، لفظ وسیم عربی زبان دا لفظ ہے، تو سب پیارے بچیاں دے نام رکھ دے ہو محمد وسیم، وسیم احمد، ٹھیک ہے جی۔ وسیم دا معنی عربی زبان وچ کیا ہوتا ہے؟ خالصتاً عربی زبان وچ وسیم اس حسین و جمیل نو آکھا ویندا ہے کہ دنیا دا جڑا سب تو بڑا شاعر قادر الکلام، کیونکہ شعراء نو، شاعراں نو، ادیب لوگاں نو اللہ پاک نے کائنات دی ہر چیز دے وچ بڑا ڈیپلی بڑا گہرائی دے نال دیکھن دی خاص نظر عطا فرمائی۔ اساں تو جناب اپنے سماجی اور معاشرتی معاملات دوتے اپنی سرائکی زبان دے شاعر بڑے شجاع آباد دے شاکر شجاع آبادی صاحب انہاں دا مختلف مسائل دوتے جو کہ سارے سماجی معاملات اور جو سارے وچ بڑیاں معاشرتی کمزوریاں نو دی طرف وہ ساری توجہ مبذول کر رہے ہیں، تو
ایسی گہری گل کرتے ہیں اپنے کلام ان بھئی یہ بندہ جڑا بظاہر معذور ہے جسمانی طور تے، لیکن جیڑی چیز بھی دی نگاہ دے وچ آندی ہے، جڑا مسئلہ معاملہ دی نظر وچ آندا ہے، یہ کتنا گہرائی تک فوری طور تے پہنچ کے اس مسئلے کو اجاگر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے۔ شعراء ادبان اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت نال نوازا ہوندا ہے، تو وسیم عربی زبان اس حسین و جمیل کو آکھا ویندا ہے کہ دنیا دا سب تو بڑا شاعر و ادیب آونے، اور جس وقت اس حسین اور جمیل ہستی دی زیارت کرے تو مبارک قدمہ دے تلویاں تو لے کے سر انور دی چوٹی دے آخری بال تک وہ ہستی ایسی حسین و جمیل ہوئے کہ بڑا تو بڑا شاعر و ادیب بھی اے نہ آکھ سکے کہ اگر یہ ظلف مبارک تھوڑی جئی اگر ان ہو گیا تو حسن زیادہ ظاہر ہو گیا، اگر ایک قوس اور بھما تھوڑی جئی خامی چومینا مزید تو حسن اور دو والا ہو گیا، اگر یہ ہونٹ مبارک رخسار انور اکھا مبارک مزید اگر اور اس طرح ہو بنیا تو حسن اور زیادہ نکھر بنیا نہیں۔ وسیم وہ ہستی ہے کہ بڑے تو بڑا شاعر و ادیب جس نو اللہ پاک نے بڑی جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی حصہ عطا فرمائی ہوئے، وہ بھی لیکھے نہ تو دی زبان تے جاری ہو بنیا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آپ فطرتی شاعر ہیں، آپ کا جیڑا کلام بھی آپ ملاحظہ کر سو عربی زبان ہے جو اپنی مثال آپ ہو سی۔ حضرت حسان محبوب علیہ السلام دی ہجرت تو 2 سال پہلے جس نے سارے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک 51 سال آئی، اس نے بیعت عقبہ اولا دے وقت اور بین دے وقت بھی نہیں، سب تو پہلے رات دے وقت سارے محبوب دا دیدار ہویا ہے، اور بے شک سخت سیاہ گہری رات ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی صحیح حدیث امام عبد الرزاق نے صحیح سند نال تخریج کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے عالم ترجمان القرآن حبر الامت نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی ارشاد فرمائے ما خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الضوء الشمس الا غلب ضوءه ضوء الشمس وما خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم فی ضوء السراج الا غلب ضوءه ضوء السراج۔ این دوپہر کا وقت ہو گیا اور سارے پیارے محبوب علیہ السلام جبکہ کوئی بدل نہیں ہے، موسم کوئی ابر آلود نہیں، صاف شفاف موسم، جون جولائی دا مہینہ، اور این سر دتے نصف النہار تے آفتاب عالم تاب جلوہ گری کر رہے ہیں، سورج بالکل این سر تے ہو گیا، اور دوپہر کے وقت محبوب علیہ السلام نے پاہم تشریف گھنا وینا غلبہ ضوءه ضوء الشمس، نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات اور چہرہ انور دا نور اور روشنی سورج دی روشنی تے غالب آگئے۔ انہیں دن دا وقت ہے نا جی، جتنی اس وقت روشنی موجود ہے، اگر قربان نہیں سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئے، جتنی روشنی ہے اس روشنی دوتے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دا نور اور روشنی غالب آگئے۔ اور فرمایا کہ ما خرجا، اگر محبوب علیہ السلام دو اس سراج، اگر رات دے وقت آپ تشریف گن کے آئیں تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے انور دا نور اور روشنی ہر چراغ دی روشنی دوتے غالب آبنیا، تو رات دا وقت آئی جسے اس گھاٹی دے وچ انصار مدینہ دے وچ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تو طرف منصوب کلام موجود ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جس نے آپ تو زیادہ حسین آج تک ڈٹھا ہو، اور حضور کوئی بھی آنکھ احسن آپ تو زیادہ حسن و جمال والا تان ایک سکسی اگر آپ دی امی جان تو علاوہ کسے دوسری امی نے آپ تو زیادہ کوئی حسین اگر جنم دیتا ہو، حضور و اجمل من کا لم تر دل نساؤ، خواتین آپ تو زیادہ حسین و جمیل بیٹے نو جنم دے ہی نہیں سکتیاں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے حسن و جمال دی ہر کمی تو حضور تو انہوں پاک پیدا فرمایا ہے، اور آپ دا حسن و جمال تا ایسا ہے کہ سانو دیکھ کے انہی نظر آندہ ہے کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ نو عالم دنیا وچ
جلوہ گر فرماون دا ارادہ فرمایا تو سانو انج لگتا ہے کہ عالم ارواح وچ اللہ پاک نے تہاڈی روح مقدسہ کو پوچھائی کہ محبوب تہاڈے دنیا وچ ونجن دا ٹائم آ گیا، دساؤ جیسا حسین و جمیل جسم مقدس تانوں چاہیے میں تہاڈی خواہش دے مطابق تانوں حسن و جمال عطا۔ سانو تو انج لگتا ہے کہ اللہ پاک نے پوچھ کے تانوں بنایا ہے۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم، آپ جلوہ گر نویں تہبند شریف آپ نے پہنی ہوئی ہے، پیارے صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، انہیں قدم بوسی کا شرف حاصل کی تھا، اور محبوب کا حسن و جمال اور جس طریقے وہ چادر نویں، ہاں جی حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے وہ فارسی شاعر نے فرمایا ہے کہ باقی لوگوں دے جڑے محبوب ہیں تو وہ تاں زیورات دے نال حسن و جمال دے وچ اضافہ کر دیں، لیکن تو ہم چنا خوبی کہ زیور ہا بہار آیاں، اے میرے محبوب تو او حسین و جمیلے کہ زیورات تیرے اتے آ کے الٹا سج کھلو دن تیرے کھلو حسن و جمال جس نے اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ چادر تو فوراً عرض کی تھی حضور ما اجمالا، یہ کتنی حسین لگ رہی ہے حضور آپ دے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نفیس کپڑا ہے، یہ فلاں ہستی نے سانڈل محبت دا اظہار کیتا ہے، اساں قبول فرمایا ہے۔ کیسی یہ وقت ساری چادر، سبحان اللہ حضور ایسی حسین و جمیل، ایسی نفیس، ایسی قیمتی، فرمایا اے رسول توانوں کی نہیں لگ رہی ہے حضور بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا کپڑا ہے۔ محبوب نے فرمایا اچھا تسا اتھائی تشریف فرما رہا اساں ذرا اندروں ہوئے ہو۔ محبوب علیہ السلام فوراً اپنی عادت کریمانہ کے مطابق مجلس مبارک وچ اٹھے، اندر تشریف گن گئے، چادر مبارک اتاری، اس نے طے فرمایا وقت پہلے علی اپنی چادر مبارک پہنی اور فوراً آ کے اس پیارے صحابی رضی اللہ فرمایا تمہوں اچھی لگی ہے یہ تسا قبول فرماؤ، اصل تمہوں لگی ہاں جی ایسی صفاوت، ایسی صفاوت، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بخاری شریف وچ اس سے حدیث پہلی جلد کتاب الجنائز وچ کفن دے باب دے وچ امام بخاری اس سے واسطے اس باب وچ حدیث نو تخریج فرما رہے ہیں۔ باقی پیارے اہل بیت اطہار دی مقدس نورانی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی کریم ہستیاں، حضرت عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں، محبوب دے چچا جان سیدنا عباس، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجمعین، سب میں منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب دے دلوں دے بھی جڑائی نے جلال آ گیا، غضب پیدا ہو گیا کہ جس نے اس سارے عزیز کو سارے بھائی کو پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام دی طبیعت مقدس دا عادت کریمانہ دا کہ آپ اپنے غلاموں تے اتنی شفقت فرمائے دیں کہ آپ دے زیر استعمال جڑی شے ہوئے وہ دی تعریف کرو، محبوب تا تعریف کرنے والے محتاج فرمائے دیں، جس نے اس کو پتہ ہے اجی ہونی تا محبوب علیہ السلام نے چادر مبارک زیب تن فرمائی اور اس نے ایک دہاڑی محبوب نہ پامن تھی اور جناب تعریف کر کے گنگی تھی۔ سارے اپنی اپنی جگہ تھے بڑے غصے دے وچ پڑے، جس وقت مجلس مبارک ختم ہوئی محبوب علیہ السلام گھر مبارک کی تشریف گن گئے، سارے صحابہ کرام اہل مجلس اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ ارد گرد جمع ہو گئے، ناراضگی دا اظہار کرنے لگے، لڑنے لگ گئے۔ اس پیارے صحابی نے فرمایا پہلے اطمینان نال میری گل سن گنو، دیکھو میں تا اپنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، جس وقت اللہ دا بلاوا آسی تو میں تا لبیک آ کے حاضر ہو گئے۔ ٹھیک ہے ایسا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہی رکھتے ہیں، لیکن میں نے جڑا اصل بھروسہ ہے نا وہ اس چادر مبارک تے میں نے بھی پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام دی زیر استعمال چیز دی تعریف کرو اور فوراں چاہتا فرمائے دیں، کرم فرمائے دیں۔ میں اس سے نیت نال جان بوجھ کے تعریف کی تھی آئی کہ کاش کرم ہو پوے چادر میں نے مل پوے تو میں آئی تو بعد اپنے گھر والے میں وصیت چکر سا کہ اذا متو جس سے میری وفات ہوئے میرے کفن دے وچ یہ چادر ضرور رکھائے تاکہ میری بخشش دا ذریعہ ہو۔ تو سارے پیارے محبوب دی ذات بابرکات ہے نا، جیڑا کپڑا ایک باری حضرت سیدنا صدیق نبی سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام دے جسم نازنین نال تھوڑی دیر واسطے لگ گیا اس کپڑے دی عظمتاں دا عالم کیا ہے۔ قرآن پاک دے وچ 12ویں اور 13ویں پارے دی سورہ یوسف شریف موجود ہے۔ تو جس لئے 33 سال ہو گئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ دے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام دے فراق اور جدائی ہو، 33 سالہ بعد جس لئے انہوں نے بھائی
کنعان جڑا اج کل اسرائیل دے قبضے چ چل کے مصر دے اس وقت دے دارالحکومت ثابت شہر اتھے پہنچے کڑن گھنن واسطے گندم گھنن واسطے